نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی عبادت کرنا ہماری اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد ہے، اور عبادت کرتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کو حاصل کرنا، کمال سے کمال مرتبے کو حاصل کرنا ہماری اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔ درود و سلام و نبی و آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں ہر چیز کو صحیح استعمال کرنے کی تعلیم دی اور تلقین فرمائی۔ معزز حضرات و خواتین، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بہت ساری نعمتیں ظاہری ہیں اور بہت ساری نعمتیں باطنی ہیں۔ کئی طرح کی نعمتوں سے، کئی طرح کے انعامات سے، اکرامات سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کی خاص طور پر آج کے جنریشن اور آج کل کی نسل کے لیے اللہ رب العالمین کی یہ بھی کہیے کہ وہ نعمتیں آج کی نسل کو، آج کی جنریشن کو اللہ رب العالمین نے میسر کیا ہے، جو آج سے 50 سال پہلے جو لوگ جیے تھے، ہمارے باپ داداؤں کو وہ نعمتیں اور وہ آسائشیں اور وہ چیزیں میسر نہیں۔ آج کے دور میں، جدید دور میں اللہ رب العالمین نے کن جدید چیزوں سے ہمیں نوازا ہے، اگر اس کو گناتے چلوں تو ایک طویل فہرست ہو جائے گی۔ انہی نعمتوں میں سے یہ ایک موبائل فون کی نعمت بھی ہے۔ موبائل فون انسان کی آج ضرورت بن چکی ہے۔ ہر انسان کے پاس موبائل فون ہے، یعنی انسان کے جسم کے اعضاء کی مانند بن چکی ہے وہ موبائل فون۔ جس طرح سے انسان کے ہاتھ پیر ہیں، اسی طرح ہر وقت ہر لمحہ یہ موبائل فون انسان کے جسم سے لگا ہوا ہے، گویا کہ جسم کا ایک حصہ بن چکا ہے۔
جب یہ جسم کا ایک حصہ بن چکا ہے اور ضرورت بھی ہے واقعی معنوں میں، انسان کے کئی ایک کام منٹوں میں اسی سے ہوتے ہیں، یہ کلک سے ہوتے ہیں۔ آرام سے انسان کسی اور سے بات کرتا ہے، کسی اور سے بات کرتا ہے، کوئی بھی چیز روانہ کرنا ہو تو ایک کلک میں روانہ کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ایک جگہ بیٹھے ہوئے، بند کمرے میں بیٹھے ہوئے پوری دنیا کو کوئی بھی پیغام پہنچانا ہو تو بیٹھی جگہ پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال موبائل فون کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ جب یہ موبائل فون کا استعمال اس قدر ہو گیا تو شریعت کے اعتبار سے، قرآن اور حدیث کے اعتبار سے، کئی ایک تعلیمات ہیں، کئی ایک آداب ہیں، کئی ایک فوائد بھی ہیں موبائل کے، لیکن میں اس کی تعلیمات، اس کے آداب وغیرہ پر گفتگو کیے بغیر براہ راست اس کی وجہ سے، اس موبائل فون کی وجہ سے، اس الیکٹرانک ڈیوائس کی وجہ سے ہماری زندگی کن خطرات سے گھری ہوئی ہے، کن نقصانات سے ہم لوگ دوچار ہیں، اس عنوان پر دو چار باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ خطرات، وہ نقصانات ممکن ہو کہ میری اپنی زندگی میں بھی ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی میں ہے۔ خطرات اور نقصانات بیان کرنے کا مقصد یہی کہ ہم ان تمام خطرات سے، ان نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ معزز حضرات و خواتین، نوجوانوں، یہ الیکٹرانک ڈیوائس یہ ایک ضرورت ہے، یہ موبائل فون یہ ایک ضرورت ہے، تو اس کے اندر نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی شر ہے۔ موبائل فون ایک الیکٹرانک چیز ہے، الیکٹرانک ڈیوائس ہے، اس کے اندر نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی شر ہے۔ خیر اور شر ان ہاتھوں میں ہے، خیر اور شر ان ہاتھوں میں ہے جو اگر اس کو استعمال کریں، اچھے انداز سے استعمال کریں تو خیر ہی خیر۔ اگر وہ ہاتھ ان فونوں کو استعمال کریں جو انسان کے برے ہوں، جن کے ارادے برے ہوں، تو ان کے لیے شر ہی شر ہے۔ لیکن آج انسانوں کی اکثریت نے اس کو اپنے لیے فائدے کے بجائے نقصان میں بہت زیادہ استعمال کرنے لگے ہیں، اور بہت سارے نقصانات ہیں۔ انہی میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معزز حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موبائل فون آنے کے بعد ہمارے اپنے وقتوں کی قدر نہیں رہی۔ وقتوں کی بربادی، اپنے اوقات کی بربادی، وقت کی بربادی بہت زیادہ ہونے لگی ہے۔ انسان جب کبھی فارغ رہتا ہے، اچھے کاموں میں اپنے اوقات کو صرف کرنے کے بجائے ایسے ہی موبائل فون لیتا ہے اور بے ارادہ کیے بغیر سوشل میڈیا میں، یوٹیوب میں اور داخل ہوتا ہے۔ داخل ہو کے کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا ہے، وہ سب نہیں دیکھتا۔ اسکرین کو ٹچ کرتے جاتا، دیکھتے جاتا، کوئی بھی ایک ویڈیو آڈیو کلک کرتا، پسند نہیں آتی، پھر پیچھے آتا، آگے بڑھتے جاتا۔ انسان گھنٹوں اپنا اس میں وقت برباد کر رہا ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ نوجوان بچہ ہو یا درمیانی عمر کا انسان ہو یا بڑا انسان ہی کیوں نہ ہو، بہت سارے لوگ ہم میں سے کہتے ہوں گے کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا قرآن مجید پڑھنے کے لیے، جبکہ اسی ڈیوائس میں ہم قرآن مجید بھی محمول کر سکتے، قرآن مجید کے ایپ بھی اس میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے، لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کی جانب ذہن نہیں جاتا۔ گیمز ہو گئے اور یہ سوشل میڈیا ہو گئے اور اس میں اپنے پیج کو فالو کرنے کی بات ہو گئی، یہ ایک لغویات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے میرے بھائیوں۔ وقت کی بربادی ہم میں سے بہت سارے لوگ اس موبائل کے پیچھے لگ کر کرتے جا رہے ہیں، ہمیں شعور نہیں کہ ہم کیا کیے جا رہے ہیں۔ ہماری اپنی زندگی ہے میرے بھائیوں، ہماری اپنی زندگی ہے یہ لیل و نہار، یہ دن رات، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ منٹ، یہ سب ہماری اپنی زندگی ہے۔ ہم ایسے کام میں صرف کریں کہ دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو۔
دنیا میں ہمیں 1 روپے ملے یا آخرت میں 1 ثواب تو ملے، ہم اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کریں، بیکار کی چیزوں میں، لغویات کی چیزوں میں، لا یعنی باتوں میں، بلکہ گناہوں میں، اس موبائل فون کی وجہ سے گناہوں میں اپنے آپ کو صرف کرنا، یہ ہماری اپنی عقل مندی نہیں، بے خوفی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے قدم روز قیامت حشر کے میدان میں اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ نوجوانوں سے پوچھے جائیں گے اور ہر انسان سے اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ اپنی عمر کس طرح سے تو نے صرف کی، اور خاص طور پہ ایک نوجوان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے جوانی کو کس طرح سے صرف کیا۔ اور اس موبائل فون کے حوالے سے یہ بات بھی کہ مال جو بے تحاشا ہم خرچ کرتے ہیں، بے تحاشا جو مال ہم خرچ کرتے ہیں، بیکار کے مال پیسے اور جو خرچ کرتے ہیں، بیکار ہے یہ سب چیزیں۔ میرے بھائیوں، چھوٹے ننھے منھے بچے ہوتے ہیں گھر میں، انہیں کچھ نہیں معلوم، پیسوں کی قدر نہیں معلوم، وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں آج کل 50,000 کے موبائل، 1 لاکھ کے موبائل، 1.5 لاکھ کے موبائل، ان کی پیسوں کی قدر نہیں معلوم۔ بہت سارے نوجوان جو کماتے ہوں گے ان کے بھی پیسوں کی قدر نہیں معلوم، یہ ایک موبائل فون استعمال کرتے ہیں، چلتا ہے اچھا، چلانے کے بجائے مارکیٹ میں نیا ورژن آ گیا، نیا ماڈل آ گیا، فوری طور پہ بدل دیے، اپنا موبائل فون اٹھا کے پھینک دیے۔ میرے پیارے بھائیوں، ضرورت ہے تو لیجئے، خرچ کیجئے، اپنے حد تک خرچ کیجئے، جہاں ضرورت نہیں ہے خواہش کی بنیاد پہ، فیشن کی بنیاد پہ، اپنی شان و شوکت کی دکھانے کے لیے اپنے ساتھیوں کو، ہاں میں یہ فون رکھا ہوں، میں ایپل فون رکھا ہوں، فلاں یہ سب بتانے کے لیے انسان اس کے پیچھے وقت بھی برباد کیے جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے اپنے پیسوں کو بھی، ان تمام چیزوں کو ایسے ہی ضائع کیے جا رہا ہے، اور اس کے لیے اچھے کاموں میں صرف کرنے، اپنے والدین کو پیسہ دینے کے لیے یا مسجد میں چندہ دینے کے لیے یا اپنے اوقات کو صحیح کاموں میں استعمال کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس موبائل فون کی وجہ سے جو بہت بڑا نقصان آج کے ہمارے اپنے زمانے میں ہوا ہے، وہ بڑا نقصان یہ ہے کہ رشتوں کی بڑی ناقدری ہوئی ہے۔ اس موبائل فون سے ہمارے اپنے رشتوں کو بڑی شکایت ہے، شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، بیوی کو شوہر سے شکایت ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ دن بھر میں تھکا ماندہ باہر محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، گھر جاتا ہوں تاکہ سکون سے بات کروں، میری بیوی ہے کہ موبائل میں لت ہے، موبائل ہی میں پڑی ہوئی ہے، مجھے توجہ دیتی ہی نہیں۔ اور اسی طرح ایک بیوی کو شکایت ہے کہ اپنے شوہر سے، میں دن بھر اپنے شوہر کے انتظار میں رہتی ہوں، لیکن میرا شوہر کیا گھر آتا ہے کہ موبائل ہی میں لگ جاتا ہے، بات کرتا نہیں، کچھ میرے طرف توجہ دیتا ہی نہیں۔ ہمارے اپنے رشتوں کو بڑی شکایت ہے۔ آج کل رشتے جو ڈھونڈ کے آتے ہیں، بڑے لوگ، کوئی بھی لوگ ہمارے اپنے گھر کو جو ڈھونڈ کے آتے ہیں، ہم مکمل طور پہ متوجہ ہو کہ ان سے گفتگو کرنے کے بجائے ان کے سامنے ہی موبائل فون کا استعمال کرتے رہتے ہیں، جبکہ کوئی ضروری کام تو نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے گھر، ہمارے اپنے سے ملنے کے لیے جو احباب آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم قدر و قیمت نہیں کرتے، ان کی بھی عزت نہیں کرتے، برعکس کیا کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان سے سلام خیرت ہو گئی، بٹھا دیے، اور ہم اپنا فون چیک کرتے رہ گئے، یہ دیکھتے رہ گئے، واٹس ایپ دیکھتے رہ گئے، اور یوٹیوب میں داخل ہو گئے، یہ دیکھتے رہ گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، کوئی بھی انسان چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمیں ملنے ہم سے آئے تو ہم ان کی مکمل قدر کریں، رشتوں کو اس سے بڑی شکایت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح آج کل نظروں کی حفاظت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس موبائل فون کی وجہ سے ہمارے اپنی نظروں کو حفاظت کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ،
اے مسلمانوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو حفاظت کر لو۔ آج کل دیکھیے کہ اس موبائل فون کی وجہ سے ہمارے اپنی نظریں اتنی آزاد ہو گئی، اتنی آزاد ہو گئی، اتنی آزاد ہو گئی، مت کہیے کہ کیا کہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے اپنی نظروں کی حفاظت کا بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس موبائل فون کی وجہ سے ہمارے اپنی زندگی میں گناہ کرنا بالکل آسان ہو گیا ہے۔ یہ موبائل فون آلۃ المعاصی بن چکا ہے۔ زلات میں ہم گرتے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہم گناہوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہم بد اخلاقی میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آلۃ المعاصی، برائی کی اگر بات کروں، اس موبائل فون کی وجہ سے کیا کیا ہوا ہے، اللہ المستعان، اللہ المستعان، یہ ایک لمبی فہرست بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کا چہرہ مسجد میں ایک ہوتا ہے، مارکیٹ میں ایک ہوتا ہے، بند کمرے میں ایک ہوتا ہے۔ بند کمرے میں جیسے ہی اس کے ہاتھ میں موبائل ہو، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، تو وہ جی اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہماری تنہائیوں کی اللہ حفاظت فرمائے کہ سوشل میڈیا میں داخل ہوتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، فلاں چیزیں دیکھتے ہیں، موویز دیکھنا، گانے سننا، اور کسی غیر مرد سے، کسی غیر عورت سے باتیں کرنا، چیٹنگ کرنا، فلاں چیزیں دیکھنا، یہ سب چیزیں آج کل عام سے عام ہوتی چلی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے بچنا بحیثیت مسلمان بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر وہ حدیث بھی سن لیجئے کہ جو کوئی انسان اپنے تنہائی کے لمحات کو برائیوں میں، موبائل فون میں اور موبائل فون کے مختلف ایپس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو برائیوں میں ڈھکیلتا ہو، وہ یہ حدیث بھی سن لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تہامہ پہاڑی کے برابر لوگ کیا لے کر آئیں گے؟ ان کے پاس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے قیامت کے قریب، محشر کے میدان میں میری امت کے لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر ثواب لے آئیں گے، تہامہ ایک پہاڑ کے برابر ثواب لے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے تمام اچھے کاموں کو، ان کے ثواب کو، ان کے نیکیوں کو ہوا منثورا، پراگندہ دھول کے مانند اڑا دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے جیسے ہی یہ سنا، فوری طور پہ پوچھنے لگے، صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ہمیں وہ لوگ کون ہیں ذرا بتا تو دیجئے۔ آپ نے فرمایا، من جلدتکم و اخوانکم، وہ تمہی لوگوں میں سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، ان کے پاس یہ خرابی ہوگی۔ کیا خرابی ہوگی؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب کبھی وہ تنہائی میں جائیں گے، اکیلے میں جائیں گے، کمرے کے چار دیواری میں ہوں گے، اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں سے ان کو منع کیا ہے وہ تمام حدود کو پار کر دیں گے، اور ان تمام حدود کو پار کرتے ہوئے وہ لوگ وہ تمام کام کر جائیں گے جو انہیں نہیں کرنا تھا، وہ تمام چیزیں دیکھیں گے جو ان کو نہیں دیکھنا تھا، وہ تمام چیزیں سنیں گے جس کو نہیں سننا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس موبائل فون کی وجہ سے آج کی نوجوان نسل جنریشن عشق و محبت کے فتنے میں عریانیت میں کتنا مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا سب سے بڑا مسئلہ انڈیا کے یعنی یہ عشق و محبت نوجوانوں میں کتنا فیصد ہے؟ تقریباً 40%۔
40% جو تخمینہ لگاتے ہیں رپورٹ وغیرہ کے، شادیاں جو ہوتی ہیں شادی سے پہلے کا مرحلے میں بہت سارے نوجوان اپنے خاندان کو بدنام کرتے ہوئے، اپنے ماں باپ کے چہروں پر کالک لگاتے ہوئے، اپنے خاندان کو بدنام کرتے ہوئے کسی سے چیٹنگ کرنا، کسی سے محبت کرنا، کسی سے بات کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب چیزیں آج عام ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے ذمہ دار سب سے پہلے ہم لوگ ہیں، بحیثیت والد، بحیثیت سرپرست، بحیثیت گھر کے بڑے۔ ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو موبائل فون لے کر دیے اور ریچارج بھی نہیں کیے اور اس کا جائزہ نہیں لیے۔ بیٹے کا موبائل ہے اور پاسورڈ ہے، بیٹے کا موبائل ہے، ارے میرے بھائی، باپ اور بیٹے میں پاسورڈ کی کیا ضرورت؟ جی ہم موبائل بھی لے کے دے دیے، ریچارج بھی کر دیے اور ان کو آزادی بھی دے دیے تو بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں گے میرے بھائیوں؟ اگر ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو ان کی ضرورت کے لیے موبائل فون لے کر دیے ہیں، بار بار جائزہ لیجیے، بار بار جائزہ لیجیے، ان کا فون لیجیے، ان کے کانٹیکٹ کی فہرست میں کون کون لوگ ہیں، وہ کس سے چیٹنگ کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ موبائل لے کر دیے ہیں، رات کے 9 کے بعد یا 10 کے بعد وہ موبائل فون اپنے قبضے میں لیجیے، رات میں ہرگز ان کے ہاتھ مت دیجیے۔ اگر یہ غلطی ہم کریں گے، موبائل فون لے کے بھی دیں گے اور ان کو مکمل آزادی بھی دیں گے، تو یہ بات یاد رکھ لیجیے، ہم نے کلہاڑی لے کر اپنے ہی قدموں پہ مارا ہے۔ آج کے ہمارے اپنے بچے کل وہ ہمارے اپنے انڈر میں نہیں رہیں گے، ہمارے اپنی ماتحتی میں نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلی غلطی یہی کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ جب صحیح تربیت نہیں کرتے، ان کو اخلاق نہیں سکھاتے، ان کو دیندار نہیں بناتے اور اوپر سے ان کی بگڑنے کے لیے جو کچھ اسباب ہو تمام کے تمام مہیا کر دیں، وہ بگڑیں گے نہیں تو اور کیا ہوں گے میرے بھائیوں؟ یہ آلۃ المعاصی بن چکا ہے۔ ہر انسان اپنے تنہائیوں کے لمحات کو اور اپنے اس مختلف آس میں داخل ہو کے مختلف گناہ کیے جا رہے ہیں۔ ان تمام سے شرعی اعتبار سے دیکھیے میرے بھائیوں، بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس موبائل فون کی وجہ سے انسان کے جسمانی امراض بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ موبائل فون جو وائرلیس ہیں، وائر کے بغیر ہیں، اس کا تعلق سیٹلائٹ سے ہے۔ جب کبھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے کئی شعاعیں نکلتی ہیں، سیٹلائٹ سے اس کا کنیکشن ہے، ٹاور سے مختلف اپنے محلے میں، اپنے شہر میں پھیلے ہوئے ٹاور سے اس کا کنیکشن ہے۔ جو بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے قول کے مطابق ان کی کان کا مسئلہ آ سکتا ہے۔ جو بہت زیادہ موبائل فون کو دیکھتے ہیں، ان کی اپنی بصارت کا مسئلہ آتا ہے۔ جو بہت زیادہ ہیڈ فون وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، کان کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹروں کے قول کے مطابق جو بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ضروری بات نہیں، گھنٹوں موبائل بات کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے دماغی کینسر آنے کے مسائل آ سکتے ہیں۔ آج دیکھیے کہ آنکھوں کی بصارت کا مسئلہ ہے، گھر کے چھوٹے ننھے منھے بچے کہ خاندان میں کوئی بھی چشمہ نہیں پہنے، آج بڑے بڑے پاور والے چشمے ہمارے اپنے بچے سے پہنے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ موبائل فون کی وجہ سے ہی ہے۔ ان بچوں کو بگاڑے کون؟ ہم ہیں میرے بھائیوں۔ کھائے نہیں، چلو موبائل دیکھ لو، پڑھے نہیں، چلو موبائل دیکھ لو، تھوڑی دیر موبائل دیکھ لو، شرارت کیے، ارے چلو فوری موبائل دیکھ لو۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے لیے بھی اور ہمارے اپنے گھر میں جو بچے رہتے ہیں ان کے لیے بھی موبائل فون کے استعمال میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہے۔ جب بھی انسان فارغ ہوتا ہے، اس میں داخل ہوتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ نفسیاتی بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ ایک نشہ بن چکا ہے، آج یہ ایک لت بن چکا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے یا 1 دن کے لیے اس موبائل فون سے چھٹکارا پانے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتا۔ خاص کر نوجوان انسان جس کا کام ہی پڑھنا لکھنا ہو، اس سے اگر کہیں کہ 1 دن کے لیے، ان کے پیرنٹس کہیں 1 دن کے لیے موبائل دے دو، آج پورا دن پڑھائی میں لگاؤ، وہ ہرگز نہیں مانے گا۔
وہ ہرگز نہیں مانے گا۔ لت بن چکا ہے میرے بھائیوں، جب تک اس موبائل فون میں لغویات، لا یعنی چیزیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اس طرح کی چیزیں، دنیا کا فائدہ آخرت کا فائدہ، کہیں کا فائدہ تو نہیں لیکن الٹا نقصان ہی نقصان ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے، جب تک وہ سب گناہ ہم کماتے نہیں تب تک ہمیں اطمینان ہوتا نہیں۔ میرے بھائیوں، نفسیاتی اعتبار سے بھی موبائل فون سے ہمارے اپنے بہت زیادہ تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ موبائل فون کی وجہ سے حوادث زمانہ بہت زیادہ ہونے لگے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہونے لگے ہیں۔ میرے بھائیوں، جا کے پہنچنا ہی ہے گھر، 2-4 منٹ بعد میں پہنچیں گے، گاڑی کھڑا کر بات کر لیجئے۔ اگر اتنا ہی ضروری کال نہیں ہے تو آپ گھر پہنچ جائیے، گھر پہنچنے کے بعد فون اٹینڈ کیجئے۔ گاڑی بھی چلا رہے ہیں اور فون بھی بات کیے جا رہے ہیں۔ کتنے حادثات ہیں، کتنے روڈ ایکسیڈنٹ ہیں جس کے اصل سبب کیا ہے؟ یہ موبائل فون ہی ہے، اور موبائل فون کے علاوہ اور کوئی اور چیز نہیں ہے۔ موبائل فون کی وجہ سے یہ موسیقی، گانے، یہ سب بہت زیادہ ہوتے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، رنگ ٹون کے نام پہ ہم گانا سیٹ کر لیں۔ نام بدلنے سے حکم نہیں بدلتا، سادہ سیدھا رکھنا چاہیے۔ ہم موبائل فون میں کوئی بھی گانا سیٹ کر لیے، آج کل اس میں بھی کئی ایک ایڈوانٹیجز آ گئے۔ ہمارے پاس ایک آواز ہوتا ہے، جو ہمیں کال کیا اس کے پاس ایک آواز ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں شرعیت کے اعتبار سے ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت کے چند لوگ آئیں گے جو موسیقی کو، ریشم کے کپڑوں کو اور معازف کو اور شراب وغیرہ کو حلال کر لیں گے۔ وہی دور ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر کے رنگ بیل میں اور ہمارے اپنے فون میں رنگ ٹون وغیرہ میں، ہم اپنے موبائل فون میں گانے وغیرہ، موسیقی وغیرہ ہرگز سیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس موبائل فون کا جو خطرہ ہے ان میں سے ایک بہت بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ سیلفی لینے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سیلفی یعنی فوٹوز کھینچنے کا، انسان جہاں کہیں جاتا ہے فوری فوٹو۔ میرے بھائیوں، شریعت میں، اسلام میں فوٹو لینا حرام ہے، لیکن علماء نے ضرورت کی حد تک اجازت دی ہے۔ آدھار کارڈ ہو، پین کارڈ ہو، پاسپورٹ ہو، فلاں چیزیں ہوں، اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے اس کو اس حد تک، جائز کی حد تک، ضرورت کی حد تک اس میں اجازت دی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جہاں کہیں جائیں یادگار کے نام پہ فوٹو کھینچتے چلے جائیں۔ آج ہر ایک کے فون میں دیکھیے، گیلری میں جا کے دیکھیے، ان کے اپنے سیلفیز کتنے ہیں، ان کے اپنے خواہشات کے لیے کتنے فوٹوز کھینچے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی سن لیجئے، بکواس کے فوٹو اور سیلفی کے نام پہ جو لوگ فوٹو کھینچتے ہیں اور بہت زیادہ اپنا فوٹو وغیرہ جمع کرتے ہیں اور موبائل فون میں مختلف لوگوں کے فوٹوز رکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وعید کو بھی سن لیجئے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، کہ اللہ رب العالمین روز قیامت سب سے زیادہ سختناک عذاب کس کو دے گا؟ المصورون، جو تصویر کھینچنے والے ہیں، فوٹو لینے والے ہیں، انہی لوگوں کو دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ خطرات کو اگر گناتے چلوں تو اور بہت سارے خطرات گنا سکتا ہوں، بول سکتا ہوں۔ مختصر بات یہی کہ موبائل فون ہماری اپنی ضرورت ہے، صحیح معنوں میں ضرورت ہے۔ اس کو اگر صحیح استعمال کریں تو ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا سکتے اور آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے۔ صحیح استعمال، ضرورت کی حد تک استعمال، یہ سب چیزیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں، یوٹیوب وغیرہ میں جب بھی داخل ہونا ہو، بے مقصد داخل نہ ہو۔ آپ سوشل میڈیا میں داخل ہوتے، یوٹیوب میں داخل ہوتے فوری طور پہ سرچ کیجئے، سرچ کے آپشن کو بٹن دبا کر کسی کے پروفیسر کی بات کو آپ سننا چاہتے ہیں، لیکچر سننا چاہتے ہیں، کسی بھی جمعہ خطبے کو سننا چاہتے ہیں، فوری اگر آپ کریں گے تو بہت سارے فتنوں سے، بہت سارے خطرے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن ایسے ہی ہم بیکار داخل ہو گئے اور اپنے
گپ شپ میں اس کو بھی شامل کر لیے تو یاد رکھیے یہ موبائل فون ہماری دنیا بھی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی آفتوں سے، اس کے خطرات سے ہمیں مکمل طور پہ محفوظ فرمائیں۔ اللہ رب العالمین اس آلے کو صحیح طور پہ استعمال کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔